अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 175 से लेकर 176 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु वफ़ज़ल वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलालह इन इम्रुउन हलक लैस लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फ़ु मा तरक वहुव यरिथुहा इल्लम यकुल लहा वलद फ़इन कानत अस्नतैनि फलहुमा अस्सुलुसानि मिम्मा तरक वइन कानू इख्वतन रिजालन वनिसाअन फलिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। चलिए आइए इन आयात को अब हम तजवीद के साथ पढ़ते हैं। फ़अम्मल्लज़ीना, या देखिए फ़अम्मल, यहाँ मीम मुशद्दद है तो यहाँ पर गुन्ना होगा। कैसे? फ़अम्मल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि, बिल्लाह अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा, अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। आमनू बिल्लाहि वअतसमू बिही, या देखिए वअतसमू, यहाँ पे वाव मदा हो रहा है, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है तो हम यहाँ 2 या 3 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखें बिही, हा के नीचे खड़ी ज़ेर है तो यहाँ भी 2 या 3 हरकत के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। कैसे? वअतसमू बिही फ़सयुदखिलुहुम फ़ी रहमतिम मिन्हु, या देखिए फ़ी रहमतिम, ता के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है हुरूफ़ यरमलून में से है तो यहाँ पर इदगाम होगा तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? फ़ी रहमतिम मिन्हु वफ़ज़लिन वयहदीहिम, या देखिए वफ़ज़लिन, लाम के नीचे तनवीन है, तनवीन के बाद जो है वाव आ रहा है और वाव जो है हुरूफ़ यरमलून में से है तो यहाँ पर इदगाम होगा तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। या देखिए आपको छोटा सा लाम अलिफ ला लिखा हुआ नजर आ रहा है, अगर ये इबारत के बीच में आता है तो यहाँ पे रुकना जायज़ नहीं है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? वफ़ज़लिन वयहदीहिम इलैहि सिरातम मुस्तक़ीमा, या देखें इलैहि सिरातम, आपने इसे तम पढ़ना है, ठीक है। बहुत से लोग इसे ता पढ़ते हैं, ये तो गलत तरीका है, ठीक है। और यहाँ देखिए सिरातम, तो आके पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है और मीम जो है हुरूफ़ यरमलून में से है तो यहाँ पर इदगाम होगा तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? सिरातम मुस्तक़ीमा। यस्तफ्तूनक, या देखिए आपको छोटी सी तो लिखी नजर आ रही है तो ये उफ़े मतलब की अलामत है तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। तो यहाँ अगर आपकी सांस टूट रही है तो आप वफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सांस नहीं टूट रही तो आप इसे मिला के पढ़ सकते हैं क्योंकि ये छोटी सी आयत है। लेकिन अगर आप वफ़ करेंगे तो वफ़ की सूरत में कैसे पढ़ा जाएगा? यस्तफ्तूनक। लेकिन अगर आप वफ़ नहीं करना चाहते तो उस सूरत में कैसे पढ़ा जाएगा? यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम, या देखिए कुलिल्लाह, या अल्लाह का नाम बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। कैसे? कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़िल कलाला, या देखिए आपको जो छोटी सी तो लिखी नजर आ रही है तो ये वे मतलब की अलामत है तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में ता साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे?
فی الکلالہ ان امرؤ ہلک، یا دیکھیں ان امرؤ، حمزہ کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے ہا آ رہا ہے، اور ہا جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یا اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، یا دیکھیں ولد، دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا تو ہم اسے تھوڑا سا غنی کے ساتھ پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں ولہ، ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے اور اس میں چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ پھر جائز کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں کاف ساکن ہوگا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا. یہ دیکھیں وَهُوَ يَرِثُهَا، یہاں پر الف مدہ بھی ہو رہا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے اور اس میں چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. یا دیکھیں ال، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے لام آ رہا ہے، اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں یَکُل، یہاں بھی نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے لام آ رہا ہے، اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا تو یہاں بھی ہم بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں دال ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ. یا دیکھیں فَإِن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کیف آ رہا ہے، اور کیف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یا اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. یا دیکھیں مِمَّا، یہاں میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، اور آگے دیکھیں تَرَک، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں کاف ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا. یہ دیکھیں وَإِن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یا اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اور آگے دیکھیں کانو، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس میں چھوٹی سی مد بھی ہے تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً. یا دیکھیں اخوتر، تا کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے را آ رہا ہے، اور را جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ اخوة رجالا ونساء. یہ دیکھیں ونساء، یہاں خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ مثل حظ الانثیین یبین اللہ لکم. یا دیکھیں یبین اللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے. یبین اللہ لکم ان تضلوا. یا دیکھیں ان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یا اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. اور آگے دیکھیں ان تضلوا، اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں بھی لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم.
یا دیکھیں واللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. اور آگے دیکھیں بکل شیء، حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ واللہ بکل شیء علیم. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.